بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر بات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ چلی آ رہی ہے بات قانون مشیت۔ جب عالم امر سے عالم خلق پیدا ہوا، عالم امر میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ کیا سوچا اس نے؟ پھر اس نے عالم خلق پیدا کر دیا۔ عالم خلق کے پیدا ہوتے ہی اس کے قوانین بھی ساتھ معرض وجود میں آ گئے۔ یہ بات پہلے کرتا چلا آ رہا ہوں، کی ہے پہلے، اور اس میں آگے بات یہ بھی کی تھی، لو شاء اللہ ہو، اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی اب چیز ہے، اگر اللہ چاہتا، اللہ چاہے تو یہ کر دے یا وہ کر دے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بہت اس پر پکا کرتے ہیں ہم ایمان اپنا، یقین، وہ بڑی طاقت والا ہے، جو چاہے کر دے۔ بالکل ٹھیک ہے، کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں ہے۔ اور یہ کوئی اس پر پابندی کسی نے باہر سے نہیں لگائی ہوئی، اس نے خود ہی اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر وہ قرآن پاک میں وہ سورۃ آل عمران میں کہ 9 نمبر میں وہ کہتا ہے اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا اللہ وعدہ خلافی کر نہیں سکتا؟ یہ اختیار نہیں ہے اس کے پاس۔ تو پھر اب قادر مطلق کو وہ کہاں کہ وہ اگر وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، پھر وہی بات کہنا پڑے گی، وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین پر۔ کیا اللہ نبی پیدا نہیں کر سکتا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، کرے گا نہیں، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ میں نہیں کروں گا۔ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا نہیں آئے گا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ بات ہو گئی، لو شاء اللہ ہو، اگر اللہ چاہتا تو۔ آگے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سب اس عالم امر سے عالم خلق میں خلق ہو گیا، اسی میں انسان بھی خلق ہو گیا، اس کے بھی قوانین ساتھ بن گئے، مگر یہ انسان دوسری تمام انواع جو نوع ہیں، جو قسمیں ہیں مخلوق کی، ان سے یہ کس طرح مختلف ہے؟ اتنی قسمیں ہیں کہ شاید ہم گن بھی نہ سکیں، نباتات، جمادات، اور یہ حیوانات اور پرند چرند، بے شمار بے شمار، محاوراتانی ویسے ہی بے شمار، ان میں یہ انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ تو یہ بھی اس کے بارے میں بھی اس وقت جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، فیصلہ ہو گیا سارا کچھ۔ تو یہ دوسرے انسانوں سے، دوسری مخلوقات سے کس طرح مختلف ہے، یہ میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اشیاء کائنات یعنی انسان کو چھوڑ کر باقی تمام مخلوق، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کے متعلق اللہ کا قانون مشیت یہ ہے کہ جس روش پر چلنے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے وہ اس پر از خود چلی جاتی ہیں۔ انسان کو چھوڑ کر انہیں اس کا اختیار نہیں ہوتا کہ انہیں انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں کہ جس کا جی چاہے اس روش پر چلے، اور جس کا جی چاہے اس کے خلاف کوئی دوسری روش اختیار کر لے۔ انسان کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اعملوا ما شئتم، یہ صرف انسان کے لیے ہے۔ یہاں میم السجدہ کی 40 نمبر آیت کہ تمہارا جو جی چاہے کرو، یہ صرف انسان کے لیے۔ میں آپ کو مختلف اختلاف بتا رہا ہوں انسان کا، یہ بھی نوع ہے، باقی بھی انواع ہیں، مخلوقات ہیں۔ یہ ہدایت کہ کسی نوع کو کس روش کے مطابق چلنا ہے، ہر نوع کے ہر فرد جز کے اندر ودیت کر کے رکھ دی گئی ہے۔ انسان کے علاوہ ہر چیز کے اندر اس کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اسے جبلت، انسٹنکٹ کہتے ہیں، جبلت بولتے ہیں ہم لفظ کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے اسے ان چیزوں کی طرف وحی سے تعبیر کیا ہے۔
قرآن یہ جو جبلت کہتے ہیں، ہر چیز کے اندر انسان کو چھوڑ کر ہر چیز کی جو رہنمائی ہے، جو کچھ وہ کر رہی ہے، کرتی ہے، قرآن اسے وحی سے تعبیر کرتا ہے۔ اسی کو ان چیزوں کی فطرت کہا جاتا ہے۔ پانی کی یہ فطرت ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہے، بکری کی یہ فطرت ہے کہ وہ گھاس کھائے، گوشت نہ کھائے، شیر فطرتاً گوشت خور ہے، وہ گھاس کھا ہی نہیں سکتا، بھوکا مر جائے گا، وہ گھاس نہیں کھائے گا۔ اس اصول کے مطابق تمام دنیا کی بکریوں کی ایک ہی فطرت ہے، تمام شیروں کی ایک ہی روش ہے، بالفاظ دیگر ان میں سے ہر نوع امت وحدہ ہے، ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ آپ طوطے لے لیں، ایک طرح سے ہی رہتے ہوں گے، کوے لے لیں، ایک طرح سے ہی گھونسلہ بناتے ہیں، ایک طرح سے ہی رہتے ہیں۔ چڑیوں کی بہت ساری اقسام ہیں، کچھ چڑیاں آپ دیکھیں کس طرح کے گھونسلے بناتی ہیں، نیٹ پر آپ دیکھتے ہیں کیسا باریک قسم کا وہ بنایا ہوتا ہے، کیسا جیسے انجینئر بھی نہ بنائے اس طرح کا انہوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ ایک دکھاتے ہیں کہ اس میں وہ انڈے دیتی ہے، سانپ کو دھوکہ دینے کے لیے وہ ایک الگ چھوٹا سا کمرہ چھوٹا سا بنا دیتی ہے، سانپ سمجھتا ہے کہ اس میں رستہ بھی اس کا کھلا ہوتا ہے سامنے، کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اچھا اس طرح کی چڑیاں جتنی بھی ہوں گی ساری اسی طرح کا ہی بنائیں گی، کون سکھانے والا ان کو؟ یہ چیز ان کے اندر آلریڈی رکھ دی گئی ہے، جسے فطرت کہتے ہیں۔ ان کے برعکس انسان ہے کہ اس کی نہ کوئی فطرت ہے جس کے مطابق چلنے کے لیے اسے مجبور پیدا کیا گیا ہو۔ فطرت زیادہ بحث سے اس پر نہیں کرتے، اس لحاظ سے جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، اس طرح انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے۔ بعض دفعہ لفظ بول دیتے ہیں نیک فطرت پر پیدا کیا، اسلام دین فطرت ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے، اسے مجبور پیدا جس کے مطابق چلنے کے لیے اسے مجبور پیدا کیا گیا ہو، مطلب کوئی فطرت، اور اس لیے نہ ہی نوع انسانی کے ہر فرد، ہر جز، ہر انسانی بچے کے اندر از خود کوئی ہدایت موجود ہے۔ اب ہم جس طرح رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، لوگ ہیں، آزاد ہیں، یہ ہر انسانی بچے کے اندر خود ہدایت موجود نہیں، جتنی ان کے اندر ہے، تھوڑا سا میں عرض کر دوں، اتنی ہدایت ہوتی ہے، اتنی چیز ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں، جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے ماں کے پستان کی طرف لپکتا ہے دودھ پینے کے لیے، کس نے سکھایا اس کو؟ کس نے بتایا؟ اتنی چیز اس کے اندر ہے، بھوک لگتی ہے، روتا ہے، ماں پہچان کیسے ہوتی ہے اس کو اپنے ماں کی، مطلب یہ چیزیں آلریڈی اس طرح جانور کا بچہ ہے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ممتا کے ساتھ مطلب محبت کرتا ہے، کس طرح اس کی طرف مانوس ہوتا ہے، اس طرح انسانی بچہ اتنی ہوتی ہے۔ مگر جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا وہ ہدایت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ کوئی جانوروں کے اندر رہے گا تو وہ جانوروں جیسا ہی ہو جائے گا، وہ جو ہدایت اس کو ملتی ہے وہ باہر سے اس کا بندوبست کیا انبیاء کرام کے ذریعے کتابیں نازل کر کے۔ یہ میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کا باقی مخلوقات سے انسان کو یہ ہدایت خارج سے بذریعہ وحی ملتی ہے، اور اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ جس کا جی چاہے اس ہدایت کے مطابق چلے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر کے دوسری روش اختیار کر لے۔ یہ کسی اور مخلوق کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انسان کے پاس ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ تمام نوع انسان از خود امت وحدہ نہیں ہے، جس طرح میں عرض کر چکا ہوں دوسری مخلوقات ہیں، شیر ہیں، بکریاں ہیں، کوے ہیں، طوطے ہیں، کبوتر ہیں، اور جتنے جانور جتنے بھی بھینسیں ہیں، گائے ہیں، اس طرح یہ ایک امت وحدہ نہیں ہے انسان۔ ان میں اختلافات ہیں، کوئی مومن ہے، کوئی کافر، کوئی نیک ہے، کوئی بد، کوئی آج بد ہے کل کو نیک ہو سکتا ہے، کوئی آج نیک ہے کل کو بد ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک مخلوق نوع جو ہے یہ دوسری تمام مخلوقات سے، دوسری تمام نوع سے مختلف ہے۔ بس یہ میں موٹی سی بات بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ ان کی ہدایت ان کے اندر ہے، اس کی ہدایت کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کرام کے ذریعے ان پر کتابیں نازل کر کے فرمایا ہے، اور اس کو عقل دی اس لیے کہ وہ جو وہی باہر سے خارج سے
اس پر آنی ہے، ملنی ہے اس کو انبیاء کرام کے ذریعے کہ اس کو سمجھ سکے، اس کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی اپنی پرسکون سلامتی والی اطمینان والی زندگی گزار سکے۔ اگر اس کے مطابق نہیں چلے گا تو اس کا نتیجہ دوسرا ہوگا، بے سکونی کی، غیر اطمینان کی، غیر سلامتی والی زندگی اس کی ہوگی اگر اس وحی کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارے گا۔ یہ ہے اللہ کا ایک نظام اور سسٹم۔ یہ میں اب مطلب یہ اس پس منظر میں ہے، لو شاء اللہ ہو، اگر اللہ چاہتا تو اس نے نہیں کیا۔ یہ انسان اب دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ جو اس وقت مشیت میں قانون بنایا، اس نے بنایا ہی یہ، اس کو آزادی دینی ہے، انسان کو آزاد پیدا کرنا ہے، آزاد پیدا کیا اس وقت عالم امر سے جب عالم خلق وجود میں آیا تو اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو مخلوق ہے اس کو آزادی دینی ہے۔ یہی وہ بات تھی جسے فرشتوں نے کہا تھا یہ تو خون ریزی کرے گا۔ کیوں کرے گا جی خون ریزی؟ وہ اس کو اختیار ہے۔ وہ فرشتے سمجھتے تھے کہ یہ تو صرف اللہ کا اختیار ہے کہ جو چاہے کرے۔ یہ تو بندے کو اختیار دے دیا کہ یہ اللہ کا حکم مانے یا نہ مانے۔ وہ ان کے مطلب وہم و گمان میں بھی نہیں بات تھی کوئی ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کا حکم نہ مانے۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی مخلوق، یہ تو ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنا رہا ہوں کہ چاہے میری بات مانے چاہے نہ مانے۔ تو ان کو پتہ جی جب نہیں مانے گا تو لا مالا خون ریزی ہوگی، خون ریزی ہے، اور ساری کی ساری خون ریزی، سارا کا سارا فساد، سارے کا سارا فتنہ اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ بس سیدھی سی بات ہے۔ تو اس بنا پر فرشتوں نے کہا تھا باری تعالیٰ یہ تو خون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں بہتر جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، ٹھیک، فرشتوں نے جواب درست دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بتا دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہ تھی انسان کو آزادی، خود مختاری دی۔ اس وقت فیصلہ ہو گیا، اسی وقت ہی فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اے معلوم آشے تم جو تمہارا جی چاہتا ہے تم کرو، مگر جب آؤ گے میرے پاس، کچھ مہلت دے دی کہ اس کے بعد آؤ گے، مرو گے، مرنے کے بعد میرے پاس ہی آنا ہے تم نے، اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا کہ یہ چیز میں تمہارے پاس بھیجی تھی، ہدایت بھیجی تھی، عمل نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بدلے میں، عمل کرنے میں تم بالکل آزاد تھے۔ تو بس میں یہی عرض آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ لو شاء اللہ ہو، قانون معیشت کے تحت لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو اس کے ذیل میں یہ بات بتائی کہ یہ انسان دوسری تمام مخلوقات سے کس طرح مختلف ہے۔ ہم اسی طرح ہی لیتے ہیں کہ ہر چیز کا جو مقدر ہے پہلے سے طے شدہ ہے، باقی ہر چیز کا مقدر پہلے سے طے شدہ ہے، اس کے اندر ہے، سب کچھ طے کر دیا ہے، لیکن انسان کا نہیں۔ انسان کا مقدر کیا ہے؟ آزادی دے دی گئی، یہ بات طے کر دی گئی کہ آزاد ہے اپنے عمل میں کرنے میں، یہ آزاد ہے، مگر اس سے بعد میں پوچھا جائے گا اور کسی مخلوق سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بس میرے بھائیوں، مختصر بات میں نے جتنی تھی عرض کر دی، سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ انسان دوسری تمام مخلوقات سے اس طرح مختلف اور اس طرح اس کے معاملات مختلف ہیں۔ آگے بھی انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں کسی اور اینگل سے۔ مہربانی، آپ نے سنی بات۔